الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورہ الرحمن کی پہلی 5 آیات پڑھی ہیں، لیکن آج ہم پوری سورۃ الرحمن جسے عروس القرآن بھی کہتے ہیں اس کا مکمل جائزہ لیں گے کہ اس قرآن میں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بتائی ہیں. اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری قرآن کا وہ عروس ہے، جیسے ابھار ہوتا ہے، عروس جیسے دلا کو بھی کہتے ہیں، یعنی تو یہ اتنی اہمیت کیوں ہے اس سورت کی؟ ظاہر ہے جس سورت کی زیادہ اہمیت ہے، جیسے والے سورہ یاسین ہے، اس کو زیادہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ایسی بات ہے، میسج کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے اس سورت کی اہمیت ہے. تو یہ جو سورت ہے اس کی جو 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں. اس میں مینلی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرتوں کا، احسانات کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو آپ کو پتہ ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. کائنات میں جدھر دیکھو تو ہی تو ہے. آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، چیمٹی کو دیکھیں، ایٹم کو دیکھیں، ہارٹ کا فنکشن دیکھیں، کان کو دیکھو. دنیا میں کروڑوں اربوں چیزیں ان گنت ہیں، جس کو بھی آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. یہ چیز خود بخود نہیں بن گئی ہوگی، یہ کسی ہستی نے ایسا بنایا ہے جو اس میں یہ خصوصیات دی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا چوٹی کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اس سورت کا نام بھی ہے اور پہلی آیت بھی ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے چوٹی کی خصوصیت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحم کی خصوصیت ہی کی وجہ سے انشاءاللہ غلطیاں بھی اللہ معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس بات کا ذکر کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی صفت تھی، الرحمن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چوٹی کا احسان تھا انسانیت کے اوپر، بلکہ جن و انس کے اوپر، وہ کیا تھا؟ علم القرآن. قرآن کا علم دیا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو 31 مرتبہ بار بار یعنی پوچھتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بلکہ جن و انس دونوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں، یہی 2 ایسے ہیں نا جو جن کا حساب کتاب ہوگا، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، احسانات کو جھٹلاؤ گے، قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ مختلف اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. 31 بار اس صورت میں یہ ایک آیت آئی ہے. یہ ٹوٹل 78 آیات ہیں. 78 میں سے 31 تو فبأي آلاء ربكما تكذبان رپیٹ ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی، سب سے بڑی جو ٹاپ کی نعمت کون سی بتائی؟ کہ قرآن کا علم دیا. پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا بھی اس کے بعد بتایا. خلق الانسان. انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں وہ چوٹی کی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو خود نہ اسفل سافلین بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ فی احسن تقویم بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چوتھی آیت بھی بتائے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ماشاءاللہ معروف صورت ہے، پڑھتے رہتے ہیں لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں بیان کی صلاحیت دی. ابھی جو بیان کی صلاحیت ہے یہ بھی انسان کے لیے چوٹی کی صلاحیت ہے. یعنی انسان کو حیوان ناطق بھی کہتے ہیں نا. یعنی باقی حیوانوں میں بھی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں. دیکھنے کی صلاحیت ہم سمجھتے ہیں ہم میں ہے تو بہت سے جانوروں میں ہم سے زیادہ بھی ہوگی. چیخنے کی، دیکھنے کی، سونگنے کی، حساسیت کی، بے شمار کوئی بھی خصوصیات آپ جو انسان کہے گا میرے میں ہے وہ کسی اور جانور میں بھی ہوگی. لیکن یہ جو صلاحیت ہے کہ بات کو سمجھنا اور اس کے آگے اس کو ایکسپلین کرنا، دوسرے کو بتانا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ایسے آپس نہیں ہوتا ایسے کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو ایسے کسی. اللہ تعالیٰ نے جو آیات کی ترتیب رکھی ہے اسی کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمان کی خصوصیت بتا کے، قرآن کا بتا کے، تخلیق انسانیت کا بتا کے، پھر کہا کہ تمہیں بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے. یہ ایک ردم ہے.
یعنی انسان نے اپنی بولنے کی صلاحیتوں کو مینلی قرآن کے لیے استعمال کر ردم ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ایسی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ردم کہ جو مینلی جو جس کام کے لیے دی ہے یہ صلاحیت کہ آپ بات کو سمجھیں پھر اس کو بولیں ایکسپلین کریں. یہ بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے بولنے کی. آپ نے دیکھا نا ایک لیڈر ہوتا ہے وہ تقریر کر کے پوری عوام کو بھڑکا دیتے شعلہ بیان مقرر ہوتے ہیں, پورے پورے ملکوں میں آگ لگا دیتے ہیں, قوم عوام باہر نکل آتی ہے جلسے جلوس جناب. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت کا بتا کے کہا کہ اس صلاحیت کو سب سے پہلے کہاں استعمال کرنا ہے قرآن کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 31 دفعہ جو بار بار پوچھا ہے کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اور نعمتوں کو بھی آگے ذکر آئے گا, لیکن ہم اس پہلی نعمت کا جو کہ ہدی للناس ہے, قرآن نے کہا نا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اس میں آیات جو ہیں بالکل واضح نشانی ہیں, اور یہ فرقان ہے. حق و باطل میں اگر آپ نے فرق ڈھونڈنا ہے کہ کیا حق کیا ہے کیا باطل کیا ہے تو قرآن سے پوچھیں. قرآن آپ کو بتائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس قرآن جس کو حق کہہ رہا ہے وہ حق ہے, اس قرآن جس کو باطل کہہ رہا ہے باطل ہے. تو فرقان ہے قرآن, اور یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے, ہدی للمتقین ہے. تقویٰ کی روش ہوگی یہ ہدایت ملے گی. اور سورہ یونس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ نصیحت آئی ہے. نصیحت آپ کو کوئی بڑا آدمی آپ کو بھیجے تو بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ کے لیے. آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہیں, آپ کو چیف ایگزیکٹو مینیجنگ ڈائریکٹر آپ کو ایک میسج بھیجتا ہے کہ میں آپ کے فائدے کے لیے بہت بڑا ایک میسج بھیج رہا ہوں, تو کیا آپ اس میسج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یار اللہ نے میرے ایم ڈی نے میسج بھیجا ہے, اگر وہ فرض کریں آپ سعودی عرب میں عربی میں بھیج دیتا ہے, آپ کو عربی نہیں آتی تو میں کہوں گا یار نصیر صاحب کو آتی ہے یا شبیر صاحب کو آتی ہے, تو ان کے پاس جاؤں گا یار یہ میرے ایم ڈی کا میسج آیا بتاؤ تو صحیح کیا ہے, اور یہ بھی کہہ کے بھیجا ہے تمہارے لیے ایک انعام بھیج رہا ہوں میں. تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ امت جو ہے پوری انسان مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ جس کو سب سے بڑی نعمت کہہ رہے ہیں اس کو اگر سمجھ بھی نہیں رہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری نعمت کو جھٹلا نہیں رہے. اس سے زیادہ جھٹلانا کیا ہوگا کہ بندہ میسج کو سمجھ کے ہی نہ پڑھے. مجھے تو خالد صاحب کا میسج آتا ہے تو فوراً پڑھتا ہوں یار میرے دوست کا میسج آیا ہے, کسی کا آ جائے, جاوید صاحب کا آ جائے, شفقت صاحب کا آ جائے, پڑھے نہیں پڑھا. اللہ کے پاس تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے نا, بلو شلو جو نہ بھی ہو وہ تو بعض لوگ پروٹیکشن لگا دیتے ہیں, بلو نہیں ہوتا ان کا, وہ بس وہ تو ہے لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنی نعمتیں دی ہیں میں نے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن. لیکن جس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا اور جس کے بارے میں اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں نا رحمۃ للعالمین, قرآن نہیں کہا, ہم کیا کہتے ہیں, بات ہو رہی تھی نا شفاعت کریں گے, یہ کہا کہ جو قرآن پر توجہ نہیں دے گا تو اس کے خلاف شکایت لگائیں گے, اس کے خلاف شفاعت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب جس کو صحیح طرح ادائیگی سے پڑھنا ہی نہیں آتا, کبھی وہ دعات کو زوات پڑھ لیتا ہے, کبھی وہ کچھ اور پڑھتا ہے, عین کو الف پڑھ جاتا ہے, الحمدو کو الحمدو پڑھ دیتا ہے, کہیں ایک حرکت کو دو حرکت کر دیتا ہے, کفر ہو جاتا ہے بعض اوقات, زبر کو پیش پڑھنے سے کفر ہو جاتا ہے بعض اوقات. وہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا کہ میرا مخارج ٹھیک ہے, میرا صرف ناب ٹھیک ہے, نہیں ہے کہ نہیں ہے, بچپن میں پڑھا تھا جیسے پڑھا تھا پر ٹھیک ہے. وہ شرماتے ہوئے اتنا بھی نہیں کرتا کہ چلو میں جو ہے کسی کو بہتر کو مجھے ملا ہے تو اس کو تو کبھی دفعہ سنا ہی دوں, جو میں آیتیں پڑھتا ہوں کم از کم نماز میں پڑھتا ہوں وہی سنا دوں. ایک دفعہ ایک بندہ مجھے ملا, میں نے کہا یار کون سی کتنا قرآن یاد ہے, کہتے صرف سورہ اخلاص یاد ہے. میں نے کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو, کہتے وہ یار نماز میں پڑھ لیتے ہر رکعت میں پڑھ لیتے. میں نے کہا ایسے سناؤ, کہتا ہے کمال ہے وہ تو آتی ہے, وہ کیا سناؤ. میں نے کہا حرج کیا ہے, چائے پی رہے ہیں ادھر گپ لگ رہی ہے. تو اس نے سنایا تو 3 اس کی بڑی فاش غلطیاں تھیں. کہیں مطلب کھینچنے میں حرکت تھوڑی سی 1 سے سوا 1.5 ہوئی تھی, کہیں مخرج کی غلطی تھی. کہتا میں تو صحیح سمجھ گیا, میں نے کہا 40 سال تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. تو پھر بھی لبن سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ صحیح طرح پڑھنے کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھا جائے, پھر تدبر تفکر بھی کیا جائے کہ اس میں اللہ نے بتایا کیا ہے, اور اپنے دیکھا جائے کہ انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات قرآن کے نظام کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہم ساری حق ادا نہیں کر رہے تو ہم قرآن کا حق ہی نہیں ادا کر رہے. تو قرآن کا جو حق نہیں ادا کر رہا رسول بھی شکایت کریں گے, قرآن خود بھی کرے گا. القرآن حجت اللہ کا علیہ کا,
یا قرآن آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا خلاف کرے گا. ظاہر حق ادا کرو گے تو حق میں کرے گا، حق ادا نہیں کرو گے تو ظاہر خلاف کرے گا. اب آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے خلاف گواہی دے دیں، قرآن بھی آپ کے خلاف گواہی دے دے کہ آپ نے سب اللہ تو ایک ایک نعمت کا پوچھ رہا ہے، تو اللہ کہے کہ سب سے پہلے سب سے ٹاپ کی جو نعمت ہے اس کا تو بتاؤ تم نے کتنا حق ادا کیا تھا. تم تو کہتے تھے کہ ہم تو بڑے وہ اللہ کا مانتے ہیں، تو اللہ کا جو میسج آیا اس کو تم نے سمجھے نہیں. تم پڑھ کے نکلتے کہ پوچھے کیا پڑھا، کیا بتایا اللہ نے، پتہ نہیں کیا بتایا، میں نے تو پڑھ لیا. عمر 60 سے اوپر ہوگی، پڑھ لیا، یہ کیا بتایا اللہ نے یہ نہیں پتا. تو پھر اللہ ناراض ہو رہا ہے، 31 دفعہ پوچھ رہا ہے میری نعمت کو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سارے مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں، میرا خیال پڑھنے والے چند کروڑ ہوں گے، چند کروڑ پڑھتے ہوں گے، اس میں سے اکثریت غلط پڑتی ہے. پھر جو صحیح پڑھتے ہیں انہیں تدبر کتنا کرتے ہیں، تفکر کتنا کرتے ہیں، کتنا کون اس کو پھیلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. ہم کہتے ہیں کسی اور کو بچائیں، وہ کہے گا مجھے کیوں بتا رہے، مجھے آتی ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے تو آتے آگے پہنچاؤ، آگے بتاؤ لوگوں کو. نبی علیہ سیدنا عثمان سے حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دونوں کام کرنے والا، سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی، صرف سیکھنے والا نہیں اور صرف سکھانے والا نہیں. بہترین کون ہے؟ سیکھے بھی اور سکھائے بھی. ہر وقت سیکھتے بھی رہو اور جاوید صاحب اور کیا کرو، سکھاؤ بھی. ہم نے یہ آئندہ تیہ کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے کہ میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن و ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. ہم ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میں تو حق نہیں ادا کر پا رہا. میں یہ سوچتا ہوں کہ واقعی جس کا اتنا حق ہے میں کوئی پرسنٹ بھی نہیں ادا کر. ہر ایک اپنا جائزہ لے لے. باقی اللہ نے اکیلے پوچھنا ہے. وہ کہے گا جی وہ بھی نہیں کہہ رہا، اس کا چھوڑو، تو اللہ کہے گا تم اکیلے کھڑے ہو کے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے. تمہیں پتا تھا نا کہ یہ میرا کلام ہے، تم اس کو کتنی اہمیت دیتے تھے اور دوسرے کے لوگوں کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے تھے. میری کتاب کتنی پڑھتے تھے، دوسری کتاب کب کتنی دفعہ پڑھنے بیٹھ جاتے. ایون لوگ دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور کتاب کھول کے بیٹھتے. اللہ یہ کہہ رہا ہے. یہ قرآن پہلی صفت کی بات ہوئی تھی. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا ذکر کیا ہے کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کی تخلیقات کو جھٹلانا. قرآن میں اچھا اب تک جھٹلانا کیسا ہوتا ہے، جھٹلانے کی کتنی قسمیں ہیں. معذرت میں جذباتی ہو گیا جو ہے نا، تین قسمیں ہیں جھٹلانے کی. ایک تو انسانوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تخلیق اللہ نے نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے پوری کائنات میں ایک ایسا دھماکہ ہوا اچانک، اس میں سے چیزیں نکلیں، اسی میں سے کچھ کا سورج بن گیا، کسی سے چاند بن گیا، کسی سے مریخ بن گیا، کسی سے کچھ بن گیا. یہ گلیکسیاں بن گئیں، پھر دوسری گلیکسیاں بن گئیں جو کروڑوں اربوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. یہ اسی ساری دھماکے سے اچانک بن گئی. انسانوں کی ایک بڑی اکثریت یہ کہتی ہے، ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ خود ہی بن گیا، وہ اللہ کو نہیں مانتے. اور مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جو ان کو دعوت نہیں دیتے، تبلیغ نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں اللہ کا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کون. بہت بڑی اکثریت یہ ہوگی. پھر بہت بڑی اکثریت یہ ہے جو یہ تو کہتی ہے اللہ ہے، اللہ نے تخلیق کی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتی. بے شمار اکثریت ہے مسلمانوں سے زیادہ ہے جو کہتے ہیں اللہ کے بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے کہ قل اللہ احد اللہ الصمد، بڑی ڈیفینیشن قرآن اللہ پر فٹ آتی ہے. اللہ کہتا ہے بہت بڑی گالی ہے مجھے کوئی کہے کہ میرے اولاد ہے. ہم ان کو بھی نہیں سمجھاتے کہ تم میرے اللہ کی اولاد کہاں سے بنا رہے ہو، میرے اللہ کو گالی دینا ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، تم کیوں گالیاں دے رہے ہو. اپنا ہی نہیں پتا دوسروں کا سمجھا. پھر مسلمانوں میں بڑی اکثریت ہے جو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ پیر صاحب نے بھی کچھ رول پلے کیا، یہ فلانی ہستی نے بھی کچھ رول پلے کیا، اس کے تو یہ ہوا. کچھ نہ کچھ حصہ وہ نفع نقصان میں ان کے ذمہ بھی ڈال دیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من دون اللہ، ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. مکھی کیا کہ مکھی کھانا اٹھا کے لے جائے نا، تو آپ چھین نہیں سکتے. لا یخلق شیء وہم یخلقون، کوئی بھی خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہے. کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. تو خالق کون ہے؟ اللہ. تو یہ جتنی نعمتیں قدرتیں نظر آ رہی ہیں کروڑوں اربوں جو ہم گن ہی نہیں سکتے، اس کا ایک تو یہ ماننا کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. کس نے تخلیق کی ہے؟ ایک اللہ نے.
تو یہ تو انسانیت پہلے دیکھے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس میں انسانوں کی اکثریت آ گئی۔ پھر وہ آیت سن کے خوف آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں جنوں کی اکثریت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ میں آتی ہے کہ اکثریت کام ہی ایسے کر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں شرک کو معاف ہی نہیں کروں گا، یعنی مشرک کے لیے نبیوں نے سفارش کی تو اللہ نے نہیں مانی، زندگی میں کی۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں شرک کو معاف ہی نہیں کروں گا۔ تو ہر بندہ کسی نہ کسی طرح شرک کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، کشتی پار لگا دینا، بیڑا پار لگا دینا۔ یہ جائزہ کہ اس نعمت کا ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اور لمبا ہو جائے گا ایک نعمت کے بارے میں لمبی بات کر کے۔ تو یہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء۔ تیسرا وہ گروہ ہے جس میں شاید آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں، جو بہت بڑا توحیدی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں میں تو پکا توحیدی ہوں، میں تو شرک کرتا ہی نہیں۔ وہ بھی جب اللہ کو سب کچھ مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو وہ بھی جھٹلاتا ہے۔ تیسرا جو یہ کہتا ہے جی ہر چیز اللہ سے ہے، میں نے جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ ابھی سواتی صاحب بات کر رہے تھے کہ مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ دے دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ بھی جو ایسے لوگ ہیں نا، وہ بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے حکم سمجھ لو اللہ کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے زبان تمہیں اس لیے دی کہ اسے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب اسے جھوٹ بولا سمجھ لو ایمان سے نکل گیا وہ۔ اللہ آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا کہ تیسرا وہ گروہ ہے جو سب کچھ مانتا ہے پھر بھی پوری نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ مانتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جھٹلانا ہو گیا نا، توحید کو تو مان رہا ہے، سب کو مان رہا ہے، لیکن نہ اس کو سمجھتا ہے نہ اس کو حق ادا کرتا ہے۔ اور میں شمار احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ آگے آیت آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پورا میزان قائم کیا آسمان کو اوپر کر کے، تو ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس میں انصاف میزان قائم رکھیں۔ تو یہ تین ہم نے گروہ ذکر کیے جو کہ ہمیں سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتا ہے نا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انسانوں کی تین قسمیں ہم نے سمجھ آئی کہ یہ تین قسمیں ہیں۔ بالکل اللہ کو نہ ماننا، اللہ کو ماننا لیکن ساتھ شریک بھی کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے نا بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ۔ ساروں کو قرآن نے اللہ بتایا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی جنگ کیا تھی؟ فرق یہی تھا کہ یہ 300 سار کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ایک اللہ کافی ہے نا، نکالو حرم میں سے نکالو ان کو۔ اسی چیز کی لڑائی تھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے نکالے توحید کی، پھر ایسا ایسا مشرکوں کو حدود سے نکال دیا۔ یہ ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے بڑی نعمت تو کائنات میں اتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاند اور سورج کسی حساب سے چل رہے ہیں۔ آج کتنی 12 اکتوبر کو سورج اتنے بجے طلوع ہوا نا، ہمیں ایک سال پہلے بھی پتا تھا کہ ایک سال بعد بھی اسی طلوع ہوگا، پچھلے سال بھی اسی طلوع ہوا تھا۔ پوری جنتریاں بنا کے مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں نا، ٹائمنگ نماز کے چینج کرتے ہیں، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ 5000 سال پہلے بھی کیا ہوا تھا؟ اسی ٹائم چاند نکلا تھا، اسی ٹائم سورج نکلا تھا۔ تو کسی حساب سے چل رہے ہیں نا، شمس والقمر بحسبان، تو یہ خود بخود ہی بن گئے، خود ہی چل رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ السماء رفعها، پہلے سے پہلے والنجم والشجر یسجدان۔ ہر ایک جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، درخت بھی، بیلیں بھی، ستارے بھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے وہ اس حکم کے مطابق ہی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک دو شاید پہلے بھی ہمارے درس میں ذکر ہوا تھا، 700-800 ایسی آیات ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے، کہتا ہے مکھی کو غور سے دیکھو، مچھر کو دیکھو، مثال دے کے بتایا نا تمہیں قدرت نظر آئے گی، اس کو دیکھ لو، چیمٹی کو دیکھ لو، آپ کو قدرت نظر آئے گی۔ اب نہ توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز حساب سے چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ رہے ہے، جو اس کو سجدے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہمیں وہ کرنا ہے، چاند کو جو بتایا گیا وہ کر رہا ہے، سورج جو ہے ہر روز 1 ڈگری اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے، چاند روز چینج ہو رہا ہوتا ہے، وہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے اگلے دن دیکھیں کہیں اور سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ایسا پورا 360 دن میں 360 ڈگری چینج ہو جاتا ہے۔ آدھے حصے میں مشرق و مشرقین مغربین کا بھی گا، آدھے میں اس میں سورج دن ہوتا ہے، آدھے رات ہوتی ہے، اور ہر ود دا پیسیج آف ٹائم دن رات میں چینج ہو رہا ہوتا ہے، رات دن میں چینج ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
والسماء ورفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان، ہر چیز میں آپ نے میزان پیدا کی ہے تو تم بھی میزان میں فرق نہ ڈالو، تمہیں جو حکم ملا ہے تم اسی پہ چلو۔ طاغوت جو ہم کہتے ہیں طغیانی کیا ہوتی ہے، تو یہ اپنے پاتھ پہ چلتا رہے تو ٹھیک ہے، دائیں بائیں جائے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ یہ طاغوت ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کے نہ گزار، جو اس سے ہٹ کے کہے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ شیطان اس طرح طاغوت نہیں ہے، بعض اوقات ہمارا اپنا نفس بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والارض وضعها للانام، یعنی خلقت جو ہے ہم نے زمین میں پھیلائی ہوئی ہے کہ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، یعنی کیسے تمہیں اس میں فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، کیسے کیسے پھل اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں۔ اچھا ہم کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں چلو پیک کر کے اچھے سے اس میں دیں، اللہ تعالیٰ نے پھل ہمیں کیسے اچھے پیک کر کے دیے ہیں۔ آپ بادام کو دیکھتے ہو پہلے بھی چھلکا چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک اور مضبوط سے چڑھا ہوا ہے، گفٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ کھجور گفٹ ہے، کیلا ہے کیسا اوپر وہ کور چڑھا ہوا ہے، آپ کو مٹی نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آپ کو انعام کہتے ہیں اس کو، یہ اکمام، یہ فاکہ والنخل ذات الاکمام، یعنی غلافوں میں چڑھے ہوئے پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تحفے دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے خرید کے لے آئے، پیسے دیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہم کہاں کہاں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے ابھی ای آلائی ربکما تکذبان، تھوڑا سا مختصر وقت کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں 78 آیتوں میں سے 31 آیتیں تو یہی آیت اللہ نے پوچھا کہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان، باقی کہیں قدرتوں کو ذکر ہے، آدم کی تخلیق کا بتایا کہ تم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگ پڑتے ہو۔ انسان جب بہت کچھ کر لیتا ہے نا، دولت کما لیتا ہے، کوئی ایجادات کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی شے بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی کہا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی وہ مٹی جو ٹن ٹن بولتی ہے نا، اس سے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اوقات بتاتا ہے نا کہ پہلے تم سے عام مٹی تھے، عام مٹی کو کیا کہتے ہیں تراب، اس کے بعد کیا ہوا تین بن گئے، پانی ڈال دو گارا بن جاتا ہے نا، تین بن گئے، تین کے بعد تین ہی لازب بن گئے، یعنی وہ گارا بدبو سمیل آ جاتی ہے نا جس میں، تین لازب کے بعد کیا حماء مسنون، بدبودار گارا، اس کے بعد کیا ہے صلصال کالفخار، پھٹکری، یعنی جب جیسے آپ برتن بناتے ہیں انگیٹھی ہے سارا، گملے شملے تو آپ لاتے رہتے ہو ٹھک ٹھک بولو۔ اللہ تعالیٰ اوقات بتاتا ہے کہ تم مٹی سے بنایا، یہ آدم کو ایسے بنایا تھا، اس انسان کو جس طرح پھر بعد میں تخلیق کیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، ونفخ فیہ من روحی، تو اس کے بعد جو نسل چلی اس کی بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، نطفے سے بنایا تمہیں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر علقہ بن گیا، وخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر علقہ سے مضغہ بن گیا، فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ہڈیاں بن گئیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا۔ یہ ساری تمہاری اوقات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹوں میں بنایا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اتنا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، وہاں ناک کی جگہ ناک بن رہی ہے، کان کی جگہ کان بن رہا ہے، بالکل ایکوریٹ۔ پھر آنکھیں بھی ایسے، عبدالسلام صاحب کی آنکھیں دیکھ کر پتہ لگا کہ ابا کی بھی ملتی جلتی ہیں، بھائی سے بھی مل رہی ہیں، میری جس سملیرٹی بھی ہے، چیز بھی بن، اللہ اس کی چیز کو جٹلاؤ گے، عادات بھی مل رہی ہوتی ہیں، بعض کو چلنے کے انداز بھی مل رہے ہوتے ہیں، فرق بھی ہوتا ہے، ہمیں چائنیز ایک سے لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ بنایا ہوتا ہے، جڑواں بھائی بھی الگ ہوتے ہیں۔ 4 نمبر گھر میں 2 بھائی کہتے ہیں جڑواں ہیں، فرق ہے، ہم پہچان جاتے ہیں، پٹھان تو لمبے آتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں جڑواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فرق بھی کر دیتا ہے، وہ کتنی بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ 2 دریا ہیں ان کے درمیان ایک آڑ بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، اٹک تو سب گئے ہی ہوں گے لوگ، اٹک پہ بھی 2 دریا مل رہے ہوتے ہیں، کافی دور تک پانی اللہ جا رہا ہوتا ہے۔ اسی صورت میں آگے ایک جگہ ذکر ہے کہ سمندر میں کہیں میٹھا پانی ہوتا ہے، کہیں کھارا ہوتا ہے، اور آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ قرآن نے جب بتایا، کوئی ایک بہت بڑا ملاح جو تھا وہ یہی آیت سن کے مسلمان ہوا تھا، کہتے کہ نبی آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی سمندری سفر کیا نہیں تھا، انہیں یہ بات کیسے پتہ چل گئی؟ اب یہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہاں بحری جہاز وہاں سے پھر میٹھا پانی کلیکٹ بھی کرتے ہیں،
مکس نہیں ہو رہا ہوتا. پانی ہے حالانکہ مالیکیول تو آپس میں مکس ہو جاتا ہے. اب اس میں کوئی اور پانی ڈالیں ابھی مکس ہو جائے گا, نیلا ڈالیں سارا نیلا ہو جائے گا, مکس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی ممبرین بیچ میں رکھی ہے. تو اللہ کہتا ہے کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے, بے شمار نعمتوں کو ذکر ہے. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تم جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا. پھر کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کا منظر بھی پیش کیا جہنم کا نا, جہاز ہی جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن وہی اعلیٰ یطوفون بینہما وبین حمیم آن. اچھا ایک کوشچن ہے میرا, ہم نے بات کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب انعامات کا احسانات کا ذکر کیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں سزا کا بھی ذکر کر دیا. کیا یہ بھی انعام ہے یہ بتانا کوشچن ہے. بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. یہ پہلے بتانا بھی آسان ہے, نہ بتاتے اللہ, آپ اللہ کا کیا کر سکتے, آپ کچھ کر سکتے تھے اللہ کا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایڈوانس بتا دیا کہ آپ یہ کام کرو گے تو یہ انجام ہوگا, یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا. سارا بتا دیا تھا کہ شیطان سے بچ کے رہنا, یہ جو ہے نا ہاں نزدیک جانا. پھر بعد میں ساری اس آزمائش کا سارے انسانوں کو بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. بتا دیا نا, ایڈوانس بتا دیا. پھر رپیٹ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, انبیاء کو تو بار بار بھیجتے ہیں, کتابیں بھیجتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا کہ میں نے سب سے بڑا احسان ہے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے. تو آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا. فیہما عینان تجریان ولہن خاف مقام ربہ جنتان ولمن خاف مقام ربہ جنتان. یعنی جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا, اس نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا, نافرمانی سے خوف کیا, اس کا انجام بھی بتا دیا. کیا عینان تجریان, باغات بھی ہوں گے, پھر مختلف درجوں کے لوگوں کے مختلف باغات ہوں گے, مختلف جنتیں ہوں گی, 2 جنتیں, پھر اور اعلیٰ جنتیں. جنت میں بھی درجے ہوں گے نا, سابقون الاولون. اس طرح مختلف آتا ہے نا قرآن میں کہ سورہ واقعہ میں بھی ذکر آتا ہے, مولانا صاحب بیٹھے ہیں, کہ کچھ جو ہیں وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے, کچھ جو ہوں گے عام ہوں گے, کچھ ہوں گے مسلمانوں کی قسمیں بتائی ہوئی ہیں وہ ساری. تو اس طرح جنتوں کی بھی قسمیں بتائی ہوئی ہیں. دوبارہ شارٹ بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا اور بار بار پوچھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. تو ہم تو کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ہم سے 30 دفعہ پوچھا. اچھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگوں سے پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا. بات صحابہ دیتے تھے, بات نہیں دیا ہوگا. جنہوں نے جب سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں, کسی نعمت کی میں شکریہ نہیں کرتا. ہم بھی جب یہ آیت پڑھیں پھر یہی اللہ تعالیٰ, یا اللہ ہم تیری ہر نعمت کی شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تیرے احکامات کی شکر ادا کرنا انسان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو شکر ادا کوئی نہیں کر سکتا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 بار 100 بار استغفار کرتے تھے. لیکن عائشہ نے پوچھا, آپ تو بخشائے ہیں, آپ کے لیے تو مقام محمود کے وعدے ہیں, تو آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا میں شکر ادا نہ کروں؟ میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا, رسول بنایا, تو میں شکر تو ادا نہیں کر سکتا, اس کے لیے میں استغفار کرتا, شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.